ہماری مساجد میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک کی سوچ اور فہم یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو مساجد میں نہیں لانا چاہیے کیونکہ یہ مسجد میں شور کرتے ہیں، بھاگم دوڑ کرتے ہیں، اس سے نمازیوں کی توجہ ہٹتی ہے، نماز سے خیال جو ہے وہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے، لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو مساجد میں لانا چاہیے، اس سے ان کے اندر نماز کا شعور پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا اور وہ آنے والے وقت میں اچھے نمازی بنیں گے۔ شریعت مطہرہ کا حسن ہے کہ اس نے فوائد کی بھی رعایت رکھی ہے اور نقصانات سے بچنے کا اہتمام بھی کیا ہے۔ شریعت کی تعلیمات افراط و تفریط کے درمیان اعتدال پر مبنی ہیں۔ مطلقاً ہر قسم کے بچوں کو لانا جائز ہے، نہ ہی ہر قسم کے بچوں کو لانا منع ہے، اگرچہ دونوں فریقین کی گفتگو اپنے اپنے دائرے کے اندر درست ہے۔ احادیث مبارکہ اور شارحین حدیث اور فقہائے کرام کی عبارات میں غور کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لانے یا نہ لانے کے متعلق جو احکام شرع ہیں اس کی چند اقسام ہیں۔ نمبر ایک، جو بچے اتنے ناسمجھ اور کم عمر ہوں کہ انہیں پاکی و ناپاکی اور مسجد اور غیر مسجد کا بالکل شعور نہ ہو اور ان سے مسجد ناپاک ہو جانے کا غالب گمان ہو تو انہیں مسجد میں لانا بالکل جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی بچوں کے متعلق حضور نبی رحمت کا فرمان ہے کہ اپنی مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں سے دور رکھ۔ نمبر دو، جو بچے قریب البلوغ ہوں ان کو مسجد لانے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان میں مسجد میں آنے کی اور نماز باجماعت پڑھنے کی عادت پیدا ہو۔ اسلام کے ابتدائی دور سے اب تک ایسے بچے بلا نکیر مسجد میں آتے رہے ہیں۔ نمبر تین، جو بچے قریب البلوغ نہ ہوں لیکن ان سے مسجد کے گندے ہونے کا ڈر نہ ہو اور وہ باشعور اور سمجھدار ہوں، مسجد کا احترام ملحوظ رکھتے ہوں تو انہیں مسجد میں لانا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ نماز کی عادت ڈالنے کے لیے انہیں مسجد میں لانا چاہیے، البتہ سرپرست کو ان کی نگرانی بھی کرنی چاہیے۔ نمبر چار، جو بچے قریب البلوغ نہ ہوں اور ان سے مسجد کے گندے ہونے کا ڈر بھی نہ ہو اور وہ تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہیں لیکن وہ باشعور اور سمجھدار نہ ہوں، مسجد کے احترام کو نہ جانتے ہوں اور ان کے گھر والوں نے ان کی ایسی تربیت بھی نہ کی ہو کہ وہ مسجد میں شرارتوں سے باز آ جائیں، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانا درست تو ہے لیکن کراہت سے خالی نہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے بچوں کو بھی مسجد نہ لایا جائے کیونکہ ان کی شرارتوں سے مسجد کا ادب و احترام باقی نہیں رہے گا، دوسرے نمازیوں کی نماز میں بھی خلل آئے گا اور خود سرپرست کو بھی اطمینان قلب نہیں رہے گا۔ پانچویں قسم ان بچوں کی ہے جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہیں اور ان سے مسجد کی بے حرمتی اور ناپاک ہونے کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے لیکن وہ باشعور اور سمجھدار نہ ہوں، البتہ ان کے گھر والوں نے ان کی ایسی تربیت کی ہو کہ وہ مسجد کا احترام کرتے ہوں تو ان کو بھی مسجد میں لانا منع نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت نے جہاں پر یہ حکم دیا کہ اپنی مساجد کو بچوں سے محفوظ رکھیں، وہیں خود حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا مسجد میں آنا اور نماز کے دوران حضور کی کمر مبارک پر سوار ہو جانا بھی منقول ہے۔ ان سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً بچوں کو مسجد میں لانا منع نہیں ہے، بلکہ ممانعت وہاں ہے جہاں ان سے مسجد کی تلویث کا اندیشہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں دونوں طرف بے اعتدالیاں ہیں، افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے دونوں طرف اعتدال کی ضرورت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بالکل ناسمجھ بچوں کو مسجد نہ لائیں، اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ مسجد کے تقدس اور احترام کو سمجھ سکیں اور مسجد میں لانے کے بعد بچوں کی نگرانی بھی کریں، اور اگر ایک آدھ بچہ کبھی شرارت کر لے تو دوسرے نمازیوں کو بھی چاہیے کہ انہیں پیار اور محبت سے سمجھائیں، انہیں مسجد کی اہمیت بتائیں، انہیں اس طرح نہ چھڑکیں کہ وہ مسجد آنا ہی بالکل چھوڑ دے۔ بچوں سے شرارتوں کا وقوع یہ فطری عمل ہے، اس لیے اسے نظر انداز کر کے حکمت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔